بنے. بس اب احترام و ادب گزارش کرتا ہوں اس کا ضرور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. معزز محترم علماء کرام، اساتذہ مدرسہ نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ، سید صاحب، عزیز طلبہ، جگہ کھڑے ہو کر کہاں شروع کریں؟ یہ اللہ کا بہت بڑا شرف ہے میرے لیے، اور حقیقت میں اسے اپنی بہت خوش قسمت یادگاروں میں سمجھتا ہوں. اسی توفیق ایک ایسی جگہ پر اس نے ہماری آپ حضرات سے ملاقات کرائی ہے جس کی یادیں حقیقت میں ہمارے دلوں میں ہر وقت ایک ایسی شخصیت سے منسوب یہ ادارہ اور یہ وہ جگہ جہاں وہ عظیم شخصیت درس حدیث اور درس تفسیر، درس فقہ دیا کرتی تھی. اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی یادیں ہمارے دلوں میں تازہ چھوڑ رہی. اس عظیم شخصیت کا مختلف طریقے پر برابر ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے وہ اثرات چھوڑے ہیں اپنے کوششوں سے. اپنے مدرسے، اس کو مدرسہ کہا جائے، ان کا حقیقت میں مدرسہ نہیں، ایک یونیورسٹی. انہوں نے اس کو ایک یونیورسٹی بنایا جہاں سے اس ہندوستان میں قال اللہ قال رسول کی وہ سزائیں بلند ہوئی جو آوازیں آج تک ہم سنتے چلے آئے. کتاب سنت کی وہ دعوت زندہ ہوئی. یہ وقت میں لگ رہا تھا شرک بدعات تقلید آبا کے اندر دب جائے گی. اس عظیم شخصیت کی طرف منسوب اس ادارے میں حاضری اور پھر اس میں کچھ کہنا حقیقت میں میرے لیے، میرے خود اپنے لیے ایسا شرف ہے کہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کہاں سے کیا کہا جائے. آپ سب اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں سے جو دعوت بلند ہوئی اس کے اندر دنیا داری نہیں تھی، اس کے اندر نیک نیتی تھی. وہ مقصد تھا جس مقصد کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا. اس تعلیم کو دنیا میں زندہ کرنا تھا جس تعلیم کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے ذریعے دنیا میں بھیجا.
اور اسی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے اس شخصیت نے یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آج جب اسی عظیم شخصیت کی یاد لے کر ہم اس مدرسے میں اکٹھا ہوئے ہیں، تو اسی دعوت کو ہمیں زندہ کرنے کا عہد ہے۔ اس طرح سب سے بڑی چیز جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ انسان جو بھی عمل اس دنیا میں کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر مقصد نہ ہو تو عمل بیکار ہے، نہ اس کے اندر جان آئے گی، نہ کوئی کرنے والا اس میں ہے۔ لیکن اگر مقصد واضح ہو اور اس مقصد کو وہ حقیقت میں ایک اچھا اور کامیاب زندگی کا مقصد سمجھتا ہو تو اس مقصد کو پانے کے لیے آدمی اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے۔ اور بغیر مقصد چیزیں بیکار۔ اسی لیے آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث کی جتنی کتابیں خاص طور پر بخاری شریف میں یہ پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیارے نبی نے سیدھا وضاحت کر دیا۔ پہلی چیز مقصد، اور یہی مقصد سے آپ کی نیت، اسی مقصد سے آپ کی نیت جڑی ہے۔ یہ نیت آپ کی جیسی ہوگی ویسی جو عام زبان میں کہتے ہیں بس۔ اس نیت کو اگر ہم صاف کر لیں گے تو یہ عمل جس کے لیے آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے والدین کو چھوڑ کر آئے ہیں، تکلیفیں مدرسے میں جو تکلیفیں ان کو برداشت کرتے ہیں، دور رہتے ہیں گھر سے رہ کر، اگر اس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں زندہ رکھیں گے تو آپ کا یہ تکلیف برداشت کرنا، دور رہنا، سردی اور گرمی کی شدت برداشت کرنا، یہ سب کامیاب عمل ہے۔ اور پھر یہ وہ عمل ہے جو عبادت جس پر ایک ایک لمحے کے لیے آپ کو اجر ثواب ہے، یہی وہ عمل ہے کیونکہ اس سے کتاب و سنت کا احیاء ہوگا۔ یہاں آپ قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں آپ اس دین کی تعلیمات کو پڑھنے کے لیے آئے ہیں جو اللہ کا دین ہے۔ وہ عبارتیں جو آپ پڑھتے ہیں، یا قرآن سے ہو اللہ کا کلام، یا حدیث سے ہو نبی کا کلام، اور پھر اس کی وضاحتیں یہ سوچئے کہ کتنا عجیب ہے، کتنا عظیم ہے، دنیا کے تمام کلام سے افضل۔ اور اس کو پڑھنے والے کے لیے کیا کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا للجنہ۔ جنت میں جانے کی گارنٹی کسی اور علم کے ساتھ نہیں، اس پہ جو علم حاصل کرنا، دوسرے علوم کو پڑھنا منع نہیں کیا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ علم عبادت، اس علم کو حاصل کرنے والے کے لیے یہ خوشخبری ہے، من سلک طریقا یطلب به علما، اس سے دنیا کے علوم نہیں مراد، سب متفق ہے اس پر کہ اس سے کتاب و سنت کا علم، وہ کتاب و سنت کا علم جو ہمارے مدارس کو دیا جاتا ہے، اور پھر ایسی جگہ پر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں جہاں سے اسی علم کا وہ احیاء ہوا کہ ہندوستان نہیں، ہندوستان کے باہر تک اس کی آواز، جہاں سے علماء صرف ہندوستان میں نہیں پھیلے بلکہ ہندوستان کے باہر بہت سارے ملکوں میں گئے، اور جس کی صدا آج ہر طرف خوبصورت ہے، وہ علم
یہ مقصد سب سے پہلے یہ مقصد آپ کے ذہن میں، یہ مقصد آپ کے ذہن، اور پھر یہ وہ علم ہے جس علم کے مطابق زندگی گزار کر ہم آپ مسلمان ہیں، جو علم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس علم کے ذریعے ہم یہ جانیں کہ مسلمان ہونے کے بعد ہمارے اوپر کیا فریضہ ہے، ہماری زندگی کیسی ہوگی، ہم کیسے رہیں گے، کیسے کھائے پیئیں گے، کیسے ہمارے تعلقات ہوں گے، سارا اسی علم کہتے ہیں۔ اس کو دینی علم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے دین کا یہ علم ہے، کتاب و سنت کی، اور اسی لیے یہ علم ہے، اس کی فضیلتیں آپ برابر سنتے ہو۔ اس سلسلے کی اس علم کی فضیلت کے تعلق سے حدیث میں کیا کچھ ہے وہ سب اپنی جگہ، اور پھر اس علم کے لیے نشست جو ہوتی ہے یہ ہمارے نبی پیارے نبی کی سنت ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ اس کے لیے جو نشستیں ہوتی ہیں، چاہے آپ مدرسے کے اندر آپ پڑھ لیں اور چاہے آپ دعوت و تبلیغ کے لیے جلسے کر دیں، جو کچھ بھی ہے، اس لیے کہ آپ حدیث میں کیا ہے، سیدھا ہے کہ جو آدمی بھی ایسی مجلس میں بیٹھا جہاں قرآن پڑھا جائے اور اس کا درس دیا جائے، یعنی صرف قرآن مراد نہیں ہے، یہاں قرآن اور قرآن کی تفسیر حدیث جسے ہم کہتے ہیں اس سب داخل ہے، تو جہاں اس کو پڑھایا جائے اس کے لیے کیا بشارتیں ہیں، فرشتے تک اس میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں جو حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کی مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ یہ وہ علم ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو مدارس ہیں یہ دینی قلعے ہیں، انہی کے ذریعے ہمارے دین اور ہمارے دین کا جو اصل مصدر ہے کتاب و سنت، اس کی حفاظت، یہ قلعے ہیں، یہ اگر ختم ہو جائیں یا یہ اگر مرجھا جائیں، یہ اگر دب جائیں تو حقیقت میں دھیرے دھیرے دین ہی ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گی، دین کی تعلیمات مٹ جائیں گی۔ یہاں آپ جو بھی ہے، اس جگہ جو بھی ہے، اس کی ذمہ داری دوسری تمام اساتذہ اور طلبہ سے مدرسین سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہاں جو لوگ تیار ہوتے ہیں اور جو یہاں کام کرتے ہیں ان کا مقام انبیاء وارثین علم نبوت ان کو کہا جاتا ہے، انبیاء کا کام ان کا ہے، ان کا کام معاشرے کے اصلاح کا اس طرح پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی نے کیا، اس لیے اس مقام کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے وہ مقام دینے کے لیے جو انبیاء کو دیا تھا، انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر آئی جن کو اللہ نے منتخب کیا علماء بنا کر علم نبوت دے کر۔ ایک ایسا شرف ہے حقیقت میں، جس شرف کی عظمت کو، جس شرف کے مقام کو حقیقت میں آج دین سے ہمارا تعلق کمزور ہوا ہے، اس کو نہیں پہچانتے، اور پڑھنے والے، اس علم کو حاصل کرنے والے اس مقام کو بھی اچھے سے نہیں پہچانتے۔ ایک بہت عظیم شرف ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اذا رأيت رجلا من اصحاب الحديث كأني رأيت رجلا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ حدیث پڑھنے والے، حدیث کا علم پھیلانے والے، اصحاب حدیث جن کو کہا جاتا ہے، یہاں ہم الحدیث نہیں مراد، اصحاب حدیث جن کو کہا جاتا ہے، جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، حدیث سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کسی آدمی کو میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے کسی کو دیکھتا ہوں۔ سوچئے کتنا اونچا مقام انہوں نے ان ائمہ میں سے جن کی تقریر کی جاتی ہے اور جن کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں محدثین میں اصحاب حدیث میں سے کسی کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں اس لیے کہ اس کی نسبت نبی کے احادیث سے، اس کی نسبت ان
ان اقوال فرامین اور اس سنت نبویہ سے ہے جس کا تعلق ان نبی سے ہوتے ہیں، گویا براہ راست اس کا تعلق اپنے نبی سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے، کہتے تھے کہ جو آدمی اصحاب حدیث کی تعظیم کرے، ان کا احترام کرے، تو گویا اس کے دلوں میں نبی کی سچی محبت ہے اور نبی کا وہ احترام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس سے تعلق کیوں ہے؟ اصحاب حدیث یعنی جس کا حدیث پڑھنے پڑھانے سے، حدیث سے تعلق ہے، حدیث پر عمل کرتا ہے، حدیث پر عمل کی دعوت دیتا ہے، حدیث کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، حدیث کے علم کو گہرائی سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دن و رات اس میں اپنا آپ کو لگاتا ہے، تو گویا اس کا حدیث سے تعلق ہے، اور حدیث سے تعلق کی وجہ سے نبی سے اس کا تعلق ہے۔ اور جب نبی سے تعلق ہے تو گویا جو اس کا احترام کرے گا وہ نبی کا بھی احترام کرے گا، اس لیے کہ نبی کے حدیث کا بھی وہ احترام کرے گا۔ اور جو آدمی اصحاب الحدیث میں سے کسی کی تفضیل کرتا ہے، اس کی تعظیم نہیں کرتا ہے، اس کو تفضیل کرتا ہے، تو گویا نبی کی آنکھوں سے وہ گر گیا۔ کیا؟ نبی کی آنکھوں سے گویا گر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حقیقت میں اس آدمی کی تفضیل نہیں کی، بلکہ نبی کے حدیث کی تفضیل کی۔ اس کو اللہ نے مقام دیا تھا حدیث کی وجہ سے، حدیث کا علم جو اس کے پاس ہے، حدیث کے لیے جو کوشش کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو مقام دے دیا تھا کہ اصحاب الحدیث نے اس کو بنا دیا، تو اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو گویا حدیث کی بے عزتی کی، حدیث کی اس آدمی کی نہیں، جس نسبت سے اس کو عزت حاصل ہوئی تھی اس نسبت کو اس نے خراب کیا، حدیث کی بے عزتی کی۔ اگر کسی نے حدیث کی بے عزتی کی تو حقیقت میں وہ نبی کی نظر سے گری جائے، کہاں بچے گا؟ نبی کے نزدیک بھی بے عزت ہوگا۔ تو یہ ائمہ حدیث ہے جو حدیث کے مقام کو انہوں نے اس طرح پہچانا، جو شرف اللہ نے دیا اس حدیث کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، یہ جگہ بھی اسی حدیث، دعوت حدیث، دعوت کتاب سنت اسے موصول ہے، اسے سمایا۔ اور اس نسبت کو میرے بھائیو، میرے عزیز طلبہ، اس نسبت کو آپ ہمیشہ تاکہ اس جگہ سے جو روشنی پھیلی، علم میں کتاب و سنت کا جو نور پھیلا، وہ پھر لوگوں کے دلوں میں اتارا۔ اس جگہ کی جو برکت ہے، اس برکت سے آپ کے دلوں میں کتاب و سنت کی وہ محبت آپ کے دلوں میں ہو جائے، اس کے خلاف کوئی چیز آپ کو برداشت ہو۔ آج دنیا مختلف قسم کے فتنوں میں بھری پڑی ہے، اور غیر مسلم کو کیا کریں؟ خود مسلمانوں کے اندر شرک و بدعت کو اپنی جگہ، جو اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جڑا ہوا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ذریعے بھی کتنے فتنے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، اس کو سختی ہوتا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے پہلے، اس لیے کہ جب اس پر لیبل لگا ہوا ہے کتاب و سنت کا تو اس سے آپ دھوکا کھاتے ہیں۔ وہاں خاص طور پر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں، اور حقیقت میں کتاب و سنت کے جو فہم ہے اس پر مبنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ پر، واٹس ایپ پر کتنے لوگوں کی تقریریں آپ سن لیتے ہیں، کتنے لوگوں کا دروس آپ سن لیتے ہیں۔ دنیا کے باہر کے جو علماء ہیں، سعودی علماء کے علاوہ اور نہ جانے کتنے جو اپنے آپ کو عالم بنائے ہوئے ہیں، ان کی باتیں بھی آتی ہیں۔ ایک بہت بڑے سعودی عالم جن کا نام سب نے سنا ہوگا، شیخ صالح فوزان، اس سے پہلے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے ہم لوگوں کے، ان کا علم و فضل سوچیے، ان کے یہاں شیخ صالح فوزان کے یہاں، کیونکہ نیٹ پر ہے سب، ایک آدمی نے سوال کیا پیرس سے، اور ان کے ملک کے حالات کے حساب سے وہ سوال چاہتے تھے جواب دے سکتے تھے، اور اگر یہ کہہ دیں کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، کسی اور سے پوچھیں، تو آج بہت سارے علماء کہیں گے ہماری تو عزت ہی چلی گئی،
یہ کیسے کریں کہ لا ادری نہیں معلوم، لیکن ایک عالم کا ہی مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن چیزوں کے حوالے سے بات کرو تمہارے ملک کی، میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ اس کا آگے پیچھے مجھے معلوم، نہ سیاق مجھے معلوم ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اپنے جو قریب تمہارے آپ کو علماء اپنے ملک کے اور جو اپنے قریب ہیں، جن کے عقیدے کو تم جانتے ہو، جن کے علمی نسبت کو تم جانتے ہو، جن کے عقیدے کو تم جانتے ہو، ان سے اپنے آپ کو جوڑو، ان سے سوالات کرو، تاکہ وہ قریب سے جانے ہوئے حالات کا وہ آپ کو بتا سکے۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، اسلاف کے یہاں بھی تھی، اور باقاعدہ وہ اپنے تلامذہ کو یہ تاکید کرتے تھے، جس عالم سے تم کو بات لینا ہو، پہلا اس کا اس کی علمی نسبت جانو، کہاں سے پڑھے ہوئے، کیسا اس کا علم ہے، کتنا علم کی گہرائی ہے، اور کتنا اس نے علم کے لیے محنت کی ہے، اس میں مطالعہ کیا ہے۔ اور پھر سب سے پہلے اس کا عقیدہ و فکر جانو۔ اور خاطر رکھو ہندوستان میں ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم ترجمے سے اس کو پڑھتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ترجمے سے پڑھ کر وہ گہرائی حاصل ہو جائے جو عربی زبان کو سمجھنے والے کو آتی ہے۔ اور یہ آپ مدرسے میں پڑھتے ہوئے جب ایک مقام پر پہنچیں گے تو آپ کو خود اچھے سے سمجھ میں آنے لگے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے کو اپنے علماء سے جوڑ لیں تاکہ صحیح علم حاصل۔ یہ آپ کی بنیاد کا وقت ہے، یہ آپ کی بنیاد کا وقت ہے۔ اس وقت اگر آپ کا عقیدہ صحیح رہا، آپ کی فکر صحیح رہی، آپ کو صحیح منہج ملا اور صحیح رہنمائی ملی، تو اس کی جو بنیاد ہوگی وہ صحیح ہوگی، اور آپ صحیح بنیاد پر اپنے علم کو آگے بڑھائیں۔ لیکن اگر یہیں آپ غلط ہو گیا، ساری زندگی آپ جب بھی آپ پڑھیں گے حدیث کو، اسی جو غلط فکر آ گئی ہے وہ وہاں داخل ہے، وہاں وہی آپ کو سمجھا دے۔ اس لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ قریب ترین علماء ہیں ان سے اپنا آپ کو، یہ نہ سوچیے، آج سوچنے والے یہ سوچتے ہیں ارے ان کا تو اتنا نام ہے، نیٹ پر دیکھتے تو ان کا لائک کرنے والے لاکھوں ہیں، نیٹ پر سنتے ہیں تو ان کی آوازیں اور بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اس کو ہمارے یہاں جو بولنے والے ہیں ان کو بولنے ہی نہیں آتا ہے، ان کی آواز سنو تو آواز اچھی نہیں لگتی ہے، نہیں، یہ خوش نمائی اس علم کے اندر نہیں چلے گی، خوش نمائی جو ہے اس علم کے اندر نہیں چلے گی، اس سے گمراہی پیدا ہوگی، بہکتے ہیں اسی میں۔ بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود مطالعہ کریں، اور حقیقت میں اس جگہ جہاں پر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، جگہ اس بات کا آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ خود محنت کر کے دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے، دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے، تاکہ اس جگہ کی جو یادگار ہے وہ یادگار بن جائے۔ اور پھر صحیح علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اساتذہ سے، آپ کے قریب جو علماء ہیں ان سے، اور آپ جن کو جانتے ہیں ان سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ اور سب سے زیادہ ضروری میں آج اس طرح کے لیے کہ اپنی زندگی کو جس مقصد کے لیے آپ جس مقصد کو لے کر آپ رہے ہیں وقت ہے، ایک ایک لمحہ اس عمر میں قیمتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ درس میں جو کچھ پڑھایا جانا وہ پڑھیں، بلکہ اگر اتنا رہ گئے تو آپ کا علم آگے نہیں رہے، بلکہ اساتذہ جو آپ کو ہدایات دیتے ہیں، حقیقت میں ایک استاد کا وقت محدود وقت ہوتا ہے، ایک محدود وقت ہوتا ہے، اس محدود وقت کے اندر جو سمجھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایات ہوتی ہے، وہ آپ کو رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کو اس میدان میں کیسے آگے بڑھنا ہے اور آپ کو کیسے کیسے مطالعہ کرنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں گے اتنا ہی آپ کا علم وسیع ہوگا، اور جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے یہ مطالعہ کی وسعت بڑھنی چاہیے۔ اب جتنا زیادہ آپ اس میں وقت لگائیں گے، اتنا زیادہ آپ کام کریں گے۔ اس مقصد کے لیے میں نے کہا کہ آپ کو اپنے آپ کو وقت کر دینا۔ غور کیجیے، مجھ کو کبھی بڑا عجیب سا لگتا ہے، میڈیکل لائن میں جو جاتے ہیں
یا ٹیکنیکل لائن میں مشکل لائن ہے ان میں جاتے ہیں، عام طور پر 24 گھنٹے میں ان کو جو وہ دیا جاتا ہے شیڈول پڑھنے کا، پورا شیڈول دیا جاتا ہے کہ کتنا ٹائم آپ کس ٹائم آپ کو پڑھنا ہے، کب سونا ہے، کب کھانا ہے. ان کے لیے پڑھنے کا عام طور پر ٹائم 18 گھنٹہ ہوتا ہے. 6 گھنٹہ صرف سونے کو دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، رات بھر پڑھتے ہیں. کئی راتیں وہ جاگ جاتے ہیں. کیا یہ چیز ہمارے مدرسے طلبا کے اندر نہیں آنی چاہیے؟ ان کے اندر پہلے آنا چاہیے. ان کے اندر تو پہلے یہ چیز آنی چاہیے کہ ہم جو جس علم کو پڑھ رہے ہیں یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. ہمارا آپ کو منع نہیں کیا جا رہا ہے وہ علم پڑھنے سے، اس کی ہمارے میٹنگوں میں خوب بات آتی ہے، لیکن حقیقت میں جس مقصد سے یہ مدارس قائم وہ مقصد تمام مقاصد سے عاجز ہے. اس لیے کہ یہاں سے ہم دین کی حفاظت، دین کا فروغ، دین کے نشر و اشاعت، دین کے لیے کی جو ضروریات ہیں، دینی جو ہماری ضروریات ہے زندگی میں، وہ سب کے لیے ہم اسی طرف دیکھتے ہیں اور سب کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہیں سے ہمیں افراد ملتے ہیں. تو ان افراد کو یہ افراد جو آپ کے ہزار سے تیار ہوئے ان کو پہلے اس میدان کے لیے تیار کرنا ہوگا. اور معاشی چیزیں ہیں اور جو آدمی کو آگے زندگی میں چاہتی ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے، ان کو منع نہیں ہے. لیکن آپ کا اگر آپ مدرسے میں آئے تو اولین مقصد یہی آئے. دوسرا جو کچھ علم ہے وہ بات کا ہے، وہ ثانوی ہے. پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، اور اس مقصد کے لیے آپ پہلے اسی مقصد کے لیے وقت لگائیں، اسی کے لیے تیار ہوئے. اگر یہ اس کو صحیح طور پر، اس کو مکمل طور پر آپ نے کیا تو دوسری فیلڈ میں بھی اگر آپ ہیں انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کے جسم پر بھی باقی رہیں گے، آپ کے ذہن و دماغ پر بھی باقی رہیں گے، اور حقیقت میں آپ ایک اچھے مسلمان بنا کر آپ کو ذکر پیش کریں گے. آج جو ہمارے یہاں یہ بھی ہونا ہے کہ مدارس پڑھنے کے بعد جامعات میں مختلف یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو اپنا جو شعار ہے وہ کھو دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ مدرسے میں آئے اس مقصد کو انہوں نے یہی مدرسے میں کھو دیا، یہیں چھوڑ کر وہ چلے گئے. حقیقت میں اس علم کو حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ ان کے ذہن میں نہیں تھا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں کی ڈگری لے کر ہم ان جامعات میں یونیورسٹیوں میں اپنا داخلہ لے لیں. تو پھر یہاں کی جو چھاپ ہے یہ کیسے ان کے اوپر آئے گی، اور جب پہلے ہی مرحلے میں نہیں آئی وہاں جا کر کیسے ان پر آئے گی. یہ لیکن ہوتا ہی ہے کہ چونکہ یہاں سے گئے ہیں اس لیے بدنامی یہاں کی آتی ہے. اگر پہلے وہلہ میں آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کس مقصد سے یہاں آئے، یہ مدارس ان کا مقصد کیا ہے، یہاں کس چیز کی ہم کو تعلیم دی جاتی ہے، کس مقصد کے لیے ہمارے والدین گھر والوں نے یہاں بھیجا ہے، کیوں ہم یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. تو یہاں کا جو مقصد ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا، وہ مقصد آپ پہلے سامنے رکھیں گے. اور ایک ثانوی چیز ہے جس سے آپ کو منع نہیں کیا جائے، وہاں بھی آپ وہاں جب جائیں گے کیونکہ اس مقصد کو آپ نے اچھے سے پایا ہے اس لیے اس کی چھاپ آپ کو، اور حقیقت میں وہاں جا کر بھی آپ ایک اچھے خطیب، ایک اچھے داعی، ایک اچھے مبلغ، ایک اچھے مدرس سب کچھ بن سکتے ہیں. بلکہ اس میدان میں بھی اگر آپ تدریس میں لگے تو یہ ذہن میں باقی رہے گا کہ ہم صرف مدرس نہیں بلکہ ایک ذمہ دار، اس علم کو پڑھانے کے لیے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ مدرس بنیں گے. اس لیے کہ آپ کے اندر یہاں کی تعلیم سے یہ بات بالکل واضح رہے گی کہ ہم معاشرے کو سدھارنے کی ذمہ دار ہیں. لیکن اگر یہ چیز فوت رہی تو سب کچھ فوت رہی. اس مقصد کو عزیز طلبہ، یہ مقصد بہت ضروری ہے. ایک نیک مقصد بھی ہے، ایک اجر ثواب کا بھی مقصد ہے، دوسرا ایک جگہ پر پڑھنے کا مقصد ہے. اور اس کے بعد کیونکہ ابھی آپ ابتدائی مراحل میں آگے نہیں بڑھے اس لیے تحقیق وغیرہ کے جو معاملات ہیں تو نہیں گفتگو کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات کہ میں بار بار کہوں گا کہ آپ اپنے مطالعہ کو وسیع کرتے ہیں اور جتنا اس سلسلے میں
अपने मुताला को बढ़ाने के लिए असातिज़ा से आप राब्ते में रहिए, तो पूछिए, किताबें पूछिए। आज किताबों की फरमानी है, आप नेट पर भी कितनी किताबें हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस लाइब्रेरी में आपके पास किताबें हैं, आप नेट से किताबें डाउनलोड करके पढ़िए, नेट पर देखिए अच्छी किताबें जो आ रही वो डाउनलोड करके पढ़िए। और उसके बाद जो उलमा हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनको आप सब पहचानते हैं कि इनकी किताबों में क्या चीज़ है, उनकी किताबों को पढ़िए। अपने मुताले को ज़्यादा से ज़्यादा वसा कीजिए, जितना आप मुताले को वसा देंगे उतना ही आपका इल्म भी बढ़ेगा। और कुछ कहने की जरूरत है, कितनी जरूरत है? अल्लाह ताला हम सबको सुनने, कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इस मदरसे को जिंदगी रात से उन्हें तरक्की अता फरमाए, हमारी इस यादगार को आगे के लिए बाकी रखे और इस यादगार को बाकी और कायम रखने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको तूने इल्म, किताब और सुन्नत से नवाजा है, इस इल्म का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन इस जिम्मेदारी को अदा करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो भी हम कर रहे हैं उन सबको, जो भी नेक अमल करने की हमें तौफीक दे, उन सबको हमारे लिए बाइस निजात जन्नत जाने का जरिया बना दे। हमारे जो असलाफ गुजरे हैं उनको करवट करवट नसीब जन्नत नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन उन्हीं को पूरे फरमा दे और उनकी मेहनत और काविशों को दोबारा जिंदा करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उस्ताद मोहतरम के कि आप मजलिस शूरा